السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آج جالنہ ضلع کا ایک قدیم تعلیمی ادارہ جامعہ فیض العلوم چندن جھیرا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے استاد محترم حافظ زبیر صاحب فاروقی اور ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب کی دعوت پہ حضرت مولانا عبدالجبار صاحب ندوی اور اسی طرح سے آپ کے مدرسے کے جو ناظم اور محتمم ہیں حضرت مولانا غلام صاحب، جن کو ہم اپنے بزرگوں میں اپنے اساتذہ میں شمار کرتے ہیں کیونکہ ہمارے طالب علمی کے زمانے سے وہ پڑھا رہے ہیں، یہ تمام لوگوں کی محبت سے آج آپ کے یہاں پہ پہنچنا ہوا۔ مولانا کا نام میں بھول گیا، مولانا طاہر صاحب ندوی ماشاءاللہ، اور اسی طرح سے مفتی احسان صاحب جو ہمارے بزرگوں میں ہمارے بڑوں میں ہیں، ہمارے طالب علمی کے زمانے سے جامعہ منہاج العلوم رنجنی میں وہ خدمت انجام دیا کرتے تھے، اور پھر الحمدللہ اس کے بعد سے جو ہے یہاں پہ آپ کے یہاں پہ تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں آپ، دو اعتبار سے، دو نسبتوں سے۔ پہلی جو نسبت ہے وہ یہ کہ آپ طالب علم ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کے لیے جو بشارت بیان کی ہے کہ جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے آپ کے لیے، آپ طالب علم ہو، اور طالب علم کے ساتھ جن اساتذہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو فیض یاب کر رہا ہے وہ ایسے باعمل اساتذہ ہیں، مثالی اساتذہ ہیں، تو دو نسبتوں سے آپ خوش قسمت ہو، طالب علم بھی ہو اور دوسرے آپ کے اساتذہ بھی ماشاءاللہ با کمال اور باعمل اساتذہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایسے اساتذہ کی بھی، ایسے علمی ادارے کی بھی، اور اپنے زمانے طالب علمی کی بھی آپ لوگوں نے پوری قدر کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ چند ضروری باتیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، ایک طالب علم ہونے کے اعتبار سے ایک طالب علم کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ ایک طالب علم نے سب سے پہلے اپنے نیت کو درست کرنا چاہیے کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں اس کا مقصد ہے صرف اور صرف اللہ کے دین کی محنت کرنا اور اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کرنا، کیونکہ ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ آپ آگے چل کے عالم دین بنو گے، اور علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو آپ انبیاء کے وارثین میں شمار ہوں گے۔ انبیاء نے پوری زندگی صرف اور صرف دعوت کا کام کیا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا ہے اور اللہ کے دین کی انہوں نے دعوت دی ہے۔ ہماری نیت بھی یہ ہو کہ ہمارے علم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کے دین کی محنت کو پوری دنیا میں کیا کرنا ہے؟ عام کرنا ہے، اور یہ جو علم دین ہے اس کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے، یہ نیت ہو۔ چاہے میں اب ہمارے زمانے میں علم دین دنیا میں عام کرنے کا اور دنیا میں پہنچانے کے جو ذرائع ہیں اس میں سے ایک تو مدارس ہے، مکاتب ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھ کر یہ نیت کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ اپنے جو معاشی حالات ہیں، یعنی جیسے آپ مدرسے کی تعلیم حاصل کر رہے ہو اسی کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو۔ کیا حاصل کریں گے؟ عصری علوم جسے کہتے ہیں، دنیاوی تعلیم سے بہتر اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے عصری تعلیم کا سیکھنا۔ جہاں آپ مدرسے میں ادھر حافظ قرآن عالم دین بن رہے ہو، وہیں پہ آپ دوسری طرف اپنے 10ویں کے امتحانات دو، 12ویں پاس کرو 17 نمبر فارم بھر کے،
اسی طرح سے جو ہے گریجویشن کے لیے اوپن یونیورسٹی وغیرہ سے آج کل بہت آسانیاں ہو چکی ہے، لیکن نیت یہی رکھو۔ نیت کیا رکھیں گے؟ اللہ کے دین کی محنت۔ بھلے آپ آگے کتنی بھی بڑی ڈگریاں لے لو اپنے گریجویشن کے بعد، اور اس کے بعد بھی اگر آپ آگے کی تعلیم حاصل کر کے ڈی ایڈ کرتے ہو، بی ایڈ کرتے ہو، پی ایچ ڈی کرتے ہو، کوئی منع نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں مدرسے کی تعلیم کے ساتھ اگر آپ دنیا کی تعلیم حاصل کرو گے تو آپ ایک اچھے داعی بنو گے۔ آپ کو اگر فلوئنٹ انگلش آئے گی تو آپ دنیا کو انگلش میں بھی اسلام سمجھا سکو گے، سکھا سکو گے، اور اگر آپ اچھے مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے عربی زبان پر بھی اگر آپ پوری طرح سے قادر الکلام رہو گے تو آپ عربی میں بھی دنیا کو جو ہے دین سکھا سکو گے۔ اس لیے کہ عربی اور انگلش یہ دو زبانیں ایسی ہیں، اگر اس کے اوپر آپ کو عبور آ گیا تو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جا کر آپ اپنی بات وہاں پہ رکھ سکتے ہو۔ تو یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اس کو پیٹ بھرنے کا مقصد نہیں بنانا ہے، یہ یاد رکھو۔ اصل جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیت ہماری پہلے دن سے درست ہو۔ انگریزی بھی سیکھنا ہے، اسکول کی بھی تعلیم حاصل کرنا ہے، گریجویشن بھی کرنا ہے اور عالم بھی بننا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ ارے بھائی بولو، اللہ کے دین کی محنت، جو انبیاء کا کام تھا۔ کیونکہ آگے چل کے آپ کس کے وارث بننے والے ہو؟ انبیاء کے وارث۔ تو انبیاء کے وارثین کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو انبیاء نے کیا وہی آپ کو کرنا ہے، لیکن اب جب آپ عربی پہ اور انگریزی پہ آپ کی گرپ مضبوط ہوں گی، پوری دنیا میں کام کر سکوں گے۔ ابھی میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں۔ ابھی میں قطر گیا تھا اور پچھلے ہفتے ہی میری واپسی ہوئی سفر سے، تو میں قطر میں تھا۔ اس سے پہلے پچھلے ہفتے سعودی میں تھا، پچھلے جمعہ کو۔ وہاں سے پہلے میں قطر میں تھا۔ تو قطر کے اندر جو ہے میں وہاں پہ طلباء سے ملا، بہت سارے طلباء سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے ان بچوں سے سوالات بھی کیے، ان کے ویڈیو بھی ہے، وہ بھی ہمارے چینل پہ آگے آئیں گے۔ وہ بچوں سے جب ہم نے عربی میں بات کی تو وہ ایک دم فصیح عربی میں بات کر رہے ہیں، انگریزی میں بات کی تو انگریزی میں بات کر رہے ہیں، حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو ان کے ماں باپ نے کیا کیے، وہ جو بچے تھے ان کے والد بھی جو ہے وہ بھی ایک عالم دین ہے، ندوہ سے ہی فارغ ہے، شیخ مدثر الازہری، ندوی الازہری، وہ وہاں پہ جو ہے داعی ہے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو عربی انگریزی دونوں زبان میں جو ہے ایک دم ایکسپرٹ اس لیے بنایا کیونکہ اس ملک کے اندر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ تو اپنا جو دائرہ ہے، یعنی آپ کی جو سوچ ہے، اس کو ابھی سے آپ کو یہ رکھنا ہے کہ میں پوری دنیا میں کام کروں گا۔ بولو انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو محدود، اپنی سوچ محدود کر کے مت رکھو۔ ہمارا اصل کیا ہوتا ہے، ہماری فراغت کے بعد ہماری حد جو ہے نا، ہم سوچتے ہیں یار مجھے کہیں امامت مل گئی تو میری لائف سیٹ ہو جائے گی، کسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے لگ گیا تو کم سے کم ایک میرے لیے جو ہے ایک جگہ مجھے مل جائے گی۔ اتنی چھوٹی سوچ مت رکھو، بلکہ یہ سوچ رکھو آگے چل کے آپ کو امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، یوروپ میں اور پوری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ یہ سوچ اگر تم رکھو گے نا، یہ سوچ، تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں تم سے کام لے گا، پوری دنیا میں تم کام کر سکو گے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی کم مت سمجھو، یہ مت سوچو ارے یار ابھی تو میرے خود کے خرچے کا مسئلہ ہے، ابھی تو میں صحیح سے چپل نہیں خرید سکتا، ابھی تو میرے پاس میں کپڑوں کا انتظام نہیں ہے، اور پھر میں کیسے؟ دیکھو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت کا کام شروع کیے تھے اور ان کے پاس کھانے کو نہیں رہتا تھا، انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیے تھے اس کام کے اوپر، کھیتی باڑی، زیورات وغیرہ سب کچھ، لیکن وہ کام کرتے رہے۔ تو ان کے ساتھ میں جو ساتھی ہے ان لوگوں کو وہ سمجھاتے تھے، وہ بولتے تھے دیکھو میرا ساتھ دو، بھلے آج فاقہ کشی ہے لیکن اس نظام الدین کی چار دیواری میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہاں پہ امریکہ کی جماعت ٹھہرے گی اور وہاں پہ انگلینڈ کی جماعت ٹھہریں گی اور وہاں عرب کی جماعت رکے گی۔ تو ان کے جو ساتھی ہے وہ ان کے سامنے تو سن لیتے تھے لیکن پیٹھ پیچھے جا کر جو ہے وہ خوب ہنستے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے، بولے یار یہاں 2 دن کے فاقے ہیں اور باتیں حضرت کہاں کی کر رہے ہیں؟ بولو بھائی،
امریکہ کی اور عرب میں اور دنیا بھر میں کام ہوگا، لیکن مجھے آپ بتاؤ، یہ بات جو ہے مولانا الیاس صاحب نے 1924 میں تبلیغ کا کام شروع کیے تھے، اب تقریباً 100 سال کے قریب ہو چکے ہیں۔ اب مجھے آپ بتاؤ، کیا وہ نظام الدین مرکز کے اندر امریکہ کی جماعتیں نہیں آ رہی ہے؟ آج وہاں پہ جو ہے عرب کی جماعتیں نہیں آ رہی ہے؟ روزانہ آ رہی ہے، سینکڑوں آ رہی ہے، اس لیے ان کو ہمارے ادھر دیہاتوں میں کھیڑے پاڑوں میں کام کرنے کے لیے بھیجنا پڑ رہا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے جو ہے نا اپنا جو ویژن تھا، اپنا جو نظریہ تھا، اس کو محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے یہ رکھا کہ مجھے پوری دنیا میں کام کرنا ہے۔ کہاں کام کرنا ہے؟ پوری دنیا میں۔ سوچ بڑی رکھو، ابھی سے اپنی سوچ کیسی رکھیں گے؟ بڑی رکھو، اور بڑی سوچ رکھ کر تعلیم پر محنت کرو۔ کس پر محنت کرو گے؟ تعلیم پر محنت کرو۔ تعلیم پہ کیسی محنت کریں گے؟ جو آپ کے مدرسے کی تعلیم ہے، دیکھو اس میں اگر آپ پورا، کیونکہ آپ کا نصاب، سب سے بڑی خاص بات یہ ہے آپ لوگوں کے لیے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ندوہ کے نصاب پہ تعلیم حاصل کر رہے ہو۔ کس کے نصاب پر؟ ندوہ۔ ہماری بھی تعلیم ندوہ کے ہی نصاب سے ہوئی۔ ہم نے بھی اپنے بچپن میں القراۃ الراشدہ پڑھے، ہم نے بھی اپنے بچپن میں قصص النبیین پڑھے۔ آپ کو پتہ ہے ندوہ کے نصاب سے تعلیم حاصل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، آٹومیٹیکلی آپ کو عربی تکلم پہ آپ کا عبور آتا ہے۔ کس پر عبور آتا ہے؟ عربی بول چال پہ، اور درمیان میں بھی بول چال رکھو۔ آج جو ندوی علماء جو ہے نا، یہ سارے عرب ملکوں کے اندر ندوی علماء کا ڈنکا بجا ہوا ہے۔ کس کا ڈنکا بجا ہوا ہے؟ ندوی علماء۔ میں نے جیسے ابھی شیخ مدثر کا نام لیا ہوں، یہ جب ندوہ میں پڑھنے کے لیے تھے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے پڑھے، اور پھر مصر گئے پڑھنے کے لیے جامعۃ الازہر میں، تو وہاں پہ علامہ یوسف القرضاوی سے انہوں نے پڑھے۔ عربی زبان پہ عبور، کیونکہ جب یہاں انہوں نے صحیح سے پڑھ لیے تو محنت کرو اپنے تعلیم پر، کیونکہ اللہ نے تم کو ایسے مدرسے میں پہنچایا ہے۔ میں ہر ایک کو یہی ریفر کرتا ہوں، حافظ صاحب، مجھے جب بھی میں کہیں پہ سفر پہ گیا، چاہے کسی بھی ملک کے حصے میں، جو بھی میرے سے مشورہ لیتا ہے، بھائی ہم کو اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، تو میں بولتا ہوں صرف اسی مدرسے میں بنانا جو ندوہ کے نصاب سے پڑھا رہا ہے۔ حالانکہ دوسرے بھی مدرسے ہیں، ہم کسی مدرسے کی نفی نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھو، کسی کی ہم برائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ندوہ کی یہ خصوصیت یہ ہے، اور اس کے نصاب کو جو حساب سے ترتیب دیا گیا ہے، خود پڑھنے والا جو ہے نا، وہ خود اپنے اس کی سوچ براڈ مائنڈیڈ بنتی ہے، وہ خود جو ہے بڑی سوچ والا بنتا ہے، اور پھر اس کو عربی زبان پہ خود بخود عبور حاصل ہوتا ہے۔ اور جب عربی زبان پہ اس کو عبور حاصل ہوتا ہے نا، تو ایک تو عربی آ گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ انگریزی پہ محنت کرو، انگریزی زبان پہ آپ کی محنت ہوگی تو عربی کے ساتھ آپ کی فراغت تک انگریزی میں جو ہے ایکسپرٹ بن جاؤ گے۔ اور اسی کے ساتھ میں نے جیسے بتایا 10ویں ہے، 12ویں ہے، گریجویشن ہے۔ عالم ہونے کے بعد یہ بھی سب پڑھو۔ یہ پڑھنے کے بعد میں جو نیت آپ کی ہے، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ دنیا میں کام کرنے کا سوچو، دنیا میں آپ کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ پورے عرب دنیا میں ندوی علماء کا ڈنکا بجا ہوا ہے۔ کس کا ڈنکا بجا ہوا ہے؟ ندوی علماء کا۔ تم وہ نصاب سے پڑھ رہے ہو، تو ابھی سے تمہاری بڑی سوچ ہوگی نا، آگے چل کے تم قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، اور کویت ہے، سعودی عربیہ ہے، مصر ہے، وہاں پہ بڑے بڑے جامعات ہیں وہاں پہ، اور اگر آپ ندوے کے فارغ ہیں تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ موسٹ ویلکم ہے آپ کا وہاں، پڑھنے کے لیے بھی اور پڑھانے کے لیے بھی۔ آپ ایسے دنیا بھر میں کام کر سکتے ہو۔ تو نیت، میں نے جیسے آپ کو بتایا، پہلے تو نیت یہ درست ہو کہ مجھے علم حاصل کر کے کس کی خدمت کرنا ہے؟ دین کی۔ بس دین کی خدمت کی نیت رکھو، دنیا اللہ تمہارے قدموں میں ڈالے گا۔ دنیا کہاں ڈالے گا؟ بولو بھائی، قدموں میں ڈالیں گا، قدموں میں دنیا۔ دنیا کا مت سوچو، اپنی سوچ کو محدود مت رکھو کہ مجھے کہیں امامت مل گئی تو لائف سیٹ ہو جائیں گی، یا تدریس مل گئی، نہیں۔ یہ سوچو آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دنیا میں کام بھی لے گا، اور دنیا آپ کے قدموں میں ڈالیں گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی دنیا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا کہ آپ پریشان ہو جاؤں گے، آپ بولیں گے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن ابھی سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرو، محنت۔ اور جو طالب علم محنت جتنا جھونکو گے اتنے تم قابل بنو گے۔ یہ ٹائم ہے، یہ موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ کیا کریں گے موبائل سے؟ یہ زہر ہے ایک طالب علم کے لیے، اور زہر سے خطرناک ہے بولے تو چلیں گا۔ یہ ابھی تمہارا کام نہیں ہے موبائل وغیرہ کے چکر میں پڑنے کا۔ موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ ابھی اپنا پورا فوکس کس پہ کریں گے؟ اپنے علم، اپنے پڑھائی کے اوپر۔ اور تعلیم کو ادھورا مت چھوڑو۔ کیا نہیں کریں گے؟ تعلیم کو ادھورا مت چھوڑو۔ ادھورا، ابھی ادھورا کیسے چھوڑ دیتا ہے انسان؟ تھوڑے سے حالات آ گئے، ابھی جیسے لاک ڈاؤن میں کئی ایسے طلبہ ہیں جو مدارس میں عربی چہروم میں پڑھتے تھے، پنجم میں پڑھتے تھے، اب وہ اپنے گھر پہ چلے گئے تو کوئی کام کرنے کو لگ گیا۔ اب کام کرنے لگے تو پیسے آنے لگے، پیسے آنے لگے تو موبائل آ گیا، موبائل آیا، تھوڑے دنوں بعد موٹر سائیکل آ گئی۔ ارے مزارہ بولے یار، اب تو میرے پاس تو اب موٹر سائیکل بھی آ گئی، موبائل بھی آ گیا، اب کیا مدرسے میں جانے کا بولے پڑھنے کو؟ وہ اپنے استادوں کے چہرے دیکھنا پڑیں گے اور چپ ڈانٹتے رہتے اور اپنے اوپر سختی کرتے رہتے اور کچھ بھی بولتے، اپنا کچھ ادب لحاظ کرتے نہیں۔ اب تو میں گاؤں کے اندر جو ہے ماشاءاللہ ایک پیسے والا بن گیا ہوں۔ ہم نے ایسے بچوں کے گھروں پہ جا کے مولانا، ابھی لاک ڈاؤن کے بعد ایسے 5 بچے ہیں جن کا خرچہ، جیسے میں نے پینشن یوجنا بتایا نا، ویسے وہ بچوں کی تعلیم کی بھی ذمہ داری لیے اور ان کو سمجھا کے بھیجے۔ ارے بھائی تمہارا عربی پنجم ہو گئے ہوا ہے، تم پنجم پڑھے ہوئے ہو، تم یہ ایسی حرکتیں کرو گے گاؤں میں آ کے اور رکشہ چلانے لگ گئے اور مستری کے پاس میں جانے لگ گئے تو تم کو صرف 2 سال باقی ہے عالم بننے میں۔ جو تمہارا خرچہ ہوتا نا، ہم انشاءاللہ وہ تم کو اس کا ہم انتظام کریں گے، مگر مہربانی کرو تعلیم مت چھوڑو۔ ان کے ریزرویشن بنا کے، ان کے ٹکٹ بنا کے ہم نے ان کو بسوں میں بٹھا کے آئے، اور اب ہر مہینے جو ہے ان کو ان کا جو خرچہ بھی رہتا ہفتے کے اعتبار سے، استاد کو ذمہ داری دی الگ الگ مدرسوں میں الگ الگ اساتذہ کو، ان سے جا کے تم لیتے جاؤ بول کے، لیکن اپنی تعلیم مت چھوڑو ادھوری۔ یہ ایسی جو ادھوری جو تعلیم ہے نا، یہ شیطان تم کو، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے تم ایک عالم بن گئے تو پوری دنیا میں تم کام کرو گے، تو اسی لیے ایک شیطان جتنا ایک طالب علم کو بھڑکاتا ہے اتنا تو وہ کسی کو بھی نہیں بھڑکاتا ہوگا۔ پوری محنت جھونک دیتا وہ، اس کو معلوم ہے تم عالم بن گئے تو تم کہاں کام کرو گے؟ بولو بھائی، پوری دنیا میں کام کرو گے۔ تو شیطان جو ہے نا تم کو مختلف طریقوں سے بھڑکائے گا، تعلیم سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن اپنا پورا فوکس کس پر رکھنے کا؟ تعلیم کے اوپر۔ اور جو مدرسے میں تم پڑھ رہے ہو یہ نیت ہونا چاہیے میں پورا مکمل عالم دین اسی مدرسے میں بنوں گا۔ کیوں؟ اس کا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو اساتذہ آپ کو پڑھانے والے ہیں ان کو تمہاری نفسیات پتہ ہے، کس کو کیسا پڑھانا ہے، کس کو کیسے سمجھانا ہے۔ اب جو بچے کو مدرسے بھی بدلنے کی عادت ہوتی ہے نا تو بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جو اس کو یہاں پہ ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، جو یہاں تعلیم مل رہی ہے، تم دوسری جگہ جاؤ گے تمہاری پھر ایسی تعلیم تربیت نہیں ہوں گی۔ اور جتنا فائدہ ایسے چھوٹے مدرسے میں پڑھنے کا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک ایک طالب علم کو استاد کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی، کیا کرتے ہیں؟ پہچانتے ہیں، والدین کو پہچانتے ہیں۔ اب ایک کلاس کے اندر جو ہے 500 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ استاد کو خود نہیں معلوم رہتا میرے پاس کون کون پڑھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد وہ فارغ ہو گیا، 5 سال کے بعد میں مل کے بول رہا ہے حضرت میں نے آپ کے پاس پڑھا ہوں۔ ارے بھائی کون سے سال میں پڑھا تو نے؟ کہاں پہ بیٹھتا تھا تو؟ وہ خود اس کو پہچان رہے نہیں۔ یہاں کیسا ہے، تم اگر 2 دن نظر نہیں آئے تو تمہارے ابا کا نمبر موبائل کے پاس، ابا کا جو نمبر ہے وہ مولانا کے پاس میں ہے، فوراً انہوں نے فون لگا دیے کہ بھائی بچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ تمہاری دیکھو، ہم بھی جو بنے ہیں نا، ہم بھی ایسے ہی چھوٹے مدرسوں میں پڑھ کے، منٹھے میں جو مدرسہ ہے وہ بھی فیض العلوم کے نام سے ہی ہے، ہم نے وہاں سے شروعات کی۔ یہی نصاب جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، القراۃ الراشدہ، قصص النبیین وغیرہ، یہی کتابیں ہم نے بھی پڑھی۔ مجھے آپ بتاؤ، منٹھے کا مدرسہ جو ہے وہ، حالانکہ یہ آپ تو یہاں سے، یہ تو بہت بڑا مدرسہ ہے، لیکن اس زمانے کے اندر ہم وہاں پہ پڑھتے تھے۔ لیکن آج اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے، ہم آج سب سے زیادہ دعائیں اپنے والدین کے لیے جتنی دعائیں کرتے ہیں اتنی ہی دعائیں اپنے اساتذہ کے لیے کرتے ہیں۔
انہی کے تعلیم کی برکت ہے۔ ابھی میں قطر میں گیا تھا، عربوں کے درمیان میں میری بات تھی، جیسے میں ابھی آپ کے سامنے اردو میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 45 منٹ میں نے ان کے سامنے عربی میں بھی بات کیا، الحمدللہ۔ کیونکہ ہم نے چھوڑے نہیں، جو ہمارے اساتذہ نے ہم کو تعلیم دیے، جو سکھائے، جو پڑھائے انہوں نے، تو اپنے اساتذہ جو ہے نا ان کی قدر کرنا بھی ہم کو آنا چاہیے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا، یہ جو آپ کے اساتذہ ہے، حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب ہے، حضرت مولانا عبدالجبار صاحب ہے، حضرت مولانا غلام صاحب ہے، حضرت مولانا حبیب صاحب ہے، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے ایسے ایسے طلباء کو گھڑا ہے۔ آج ان کے طلباء، کوئی مفتی ہے، کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں، کوئی جو ہے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقامات کے اوپر پہنچایا ہے۔ اللہ نے تم کو یہ موقع دیا ایسے اساتذہ کے پاس پڑھنے کا، ایسے ادارے میں پڑھنے کا، تو اس کی قدر کرو، اور یہ نیت کرو کہ صرف عالم بھی نہیں بنوں گا، بلکہ عالم کے بعد جو ہے انشاءاللہ میں مفتی بھی بنوں گا۔ بولو انشاءاللہ۔ اور اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر میں مدینہ یونیورسٹی بھی جاؤں گا اور جامعۃ الازہر بھی جاؤں گا، اور انشاءاللہ اگر آپ کے یہاں پہ مولانا ایسے کچھ طلباء ہیں نا، ہم آپ کی اس کے بارے میں بھی رہبری کریں گے۔ کچھ ایسا، وہ کوئی بہت بڑا پہاڑ کھودنے جیسا نہیں ہے، یہ اس کی تیاری جو ہے، آپ اپنے یہاں پہ جس سال آپ کی فراغت ہونے والی ہے، فراغت سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دو۔ آن لائن امتحان ہوتا ہے مدینہ یونیورسٹی کے اندر۔ پہلا ایسا زمانہ تھا جب ندوہ اور بڑے بڑے اداروں سے چنندہ طلباء جو ہے وہ جاتے تھے، جو میرٹ لسٹ میں آتے تھے۔ وہ طلباء کے علاوہ ہمارے عام طلباء بھی اس کے لیے فارم بھر سکتے ہیں، اور تمہارا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ کس نصاب سے تم پڑھ رہے ہو۔ ندوہ کے نصاب کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ عربی تکلم پہ کیا ہوگا؟ عبور آئے گا، اور وہ انٹرویو کون سی زبان میں لیتے ہیں؟ عربی میں ہی لیتے ہیں، اور پریفرڈ کرتے ہیں وہ، یعنی اگر آپ کا سمجھو تھوڑا بہت 19-20 بھی رہا امتحان کے اندر، لیکن آپ کے ساتھ میں ندوہ کا نام جڑا ہوا ہے، تو پھر وہ آپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی ہے، جامعہ طیبہ ہے، وہ بھی مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ اسی طرح سے سعودی عربیہ میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، آپ اس کے اندر جو ہے فضیلت کے لیے، آگے کی تعلیم، تخصص کے لیے، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ، اس کے لیے آپ لوگ ابھی سے کوشش کر سکتے ہو۔ اور پھر آپ جو ہے اس کے بعد میں اگر وہاں نہیں ہوتا ہے، جامعۃ الازہر کے اندر، جامعۃ الازہر میں اور بھی آسانیاں ہیں۔ اگر آپ کو مدینہ یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے، یا آپ کا جامعہ طیبہ کے اندر، یا جامعۃ الام القریٰ مکۃ المکرمہ کے اندر ہے، کسی میں بھی، وہ آپ کو آنے جانے کا سال میں ایک مرتبہ ٹکٹ دیتے ہیں، وہاں رہنے کے لیے آپ کو مکان دیتے ہیں، ہر مہینے جو ہے مدرسے کی طرف سے آپ کو وظیفہ دیتے ہیں، کپڑے دھو کر آپ کو ملتے ہیں، کھانا ملتا ہے، ساری سہولتیں، ساری فیسلٹیز آپ کو ملتی ہے، اور ساتھ میں پھر آپ کیا کر رہے ہو وہاں پہ؟ بولو بھائی، علم حاصل کر رہے ہو، اور پھر آپ کو خدمت کا موقع دیتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ نے دیکھے ہوں گے، کبھی آپ گئے عمرے کے لیے، کوئی وہاں پہ حافظ صاحب مدینہ مسجد نبوی میں جو ہے نا، ایسے بہت سارے جو ان کی ڈیوٹی ہی ہے مدینہ یونیورسٹی کے طلباء کی، عصر کی نماز کے بعد، وہاں عصر کی نماز بہت جلدی ہوتی، یعنی وہاں پہ عصر کی نماز جو ہے جیسے اپنے وہاں کے 3 ساڑھے 3 بجے وہ ٹائم پہ ہو جاتی، اس کے بعد مغرب کو لمبا ٹائم رہتا، تو وہاں پہ عصر سے لے کے عشاء تک ان کی کیا ڈیوٹی رہتی؟ جو انڈیا کے اور دیگر ملکوں کے جو لوگ آتے وہاں پہ عمرے وغیرہ کے لیے، ان کو جمع کر کر کے ان کو سمجھانا، ان کو سکھانا کہ سلام یہاں پہ کیسے آپ عرض کرو گے، اور قبرستان ہے بازو میں وہاں پہ جنت البقیع، تو وہاں جا کے آپ کو کیا کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب عام لوگ آئے ہوئے رہتے، یہ بھی تم کو وہاں پہ موقع ملے گا تعلیم کا، تربیت کا، پریکٹیکل کے اندر۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کام تمہارے سے آگے چل کر لیں گا، لیکن اس کے لیے تم کو تمہاری سوچ کیسی رکھنا پڑے گا؟ وسیع رکھو، اور دونوں علوم پہ محنت ابھی سے کرنا ہے۔ دونوں علوم کون کون سے؟ مدرسے کی بھی تعلیم، اور مدرسے کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم۔ دیکھو یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ ٹائم ہے، اگر تم نے اس وقت میں محنت کر لی ہے تو تمہارا مستقبل جو ہے نا وہ روشن ہوگا۔ کیسا ہوگا مستقبل؟ روشن۔ نہیں تو آج ہمارے زمانے میں مجھے بتاؤ، مدرسے سے فارغ ہونے والے فارغین کی کمی ہے کیا؟ آج ہر سال ہندوستان کے اندر ہزاروں علماء فارغ ہو رہے ہیں،
ہزاروں، لیکن وہی ان کی محدود سوچ کی وجہ سے، بھائی مجھے کہیں مسجد ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، مدرسہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، اب مسجد مدرسے کے چکر میں وہ بیچارے جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو عالمانہ شان ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر وہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دونوں علوم سے اپنے آپ کو کیا کرو گے؟ آراستہ کرو، پیراستہ کرو، اور پوری محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، محنت کے ساتھ میں جو ہے مدرسے کے اندر اپنا وقت گزارو۔ اگر تم دنیا میں اللہ تمہارے سے کام لے گا تو دونوں کا نام روشن ہوگا، تمہارے اس ادارے کا بھی، تمہارے اساتذہ کا بھی، تمہارے والدین کا بھی، اور ایک مدرسے میں جہاں تم پڑھ رہے ہو پوری تکمیل اپنی اسی مدرسے میں، اور جو مدرسے میں جو مشقتیں اور جو تھوڑے سے حالات وغیرہ آتے ہیں اس کو برداشت کرو۔ یہ حالات جو ہے نا وہ ہے ہی اسی لیے، تم نے ان کو تھوڑا سا برداشت کر لیے تو وہ تمہارے مستقبل کے لیے کام آئیں گے۔ کب کام آئیں گے؟ مستقبل میں۔ تم نے اگر حالات کا مقابلہ نہیں کیے، جیسے میں نے بتایا شیطان سب سے زیادہ زور جو لگاتا ہے وہ اس بات کے اوپر کہ ایک طالب علم کو تعلیم سے کیسے دور کیا جائے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پوری دنیا میں کام لے۔ جو فیفا کے جو آپ نے حالات بتا دیں، ہاں، ابھی بچوں کا، طلبہ کا تقاضا ہے فیفا وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھو، میں جو قطر گیا تھا مجھے وہاں پہ فیفا ورلڈ کپ کا ایک ٹکٹ ملا تھا، اور وہ ٹکٹ لینے کے بعد میں ویزا کی ضرورت نہیں تھی، اس کے اوپر ہم نے ایک حیا کارڈ بنائے تھے، اور پھر ہم جو ہے ممبئی سے قطر پہنچے تو قطر میں ہمارے شاگرد رہتے ہیں، وہ ہم کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ آئے، ہم نے وقت انہی کے ساتھ گزارے۔ حالانکہ وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمارے لیے رہنے کا، کھانے کا، ہر چیز کا انتظام تھا، لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کیے، کیونکہ ہوٹلوں میں رکنا اور عام لوگوں مطلب دوسرے جگہ پہ رہنا وہ تھوڑا سا غیر محتاط ہوتا ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہم مسجد کے اندر رہے یا اپنے کسی جان پہچان والے کے گھر پر رہے، تو وہاں ساری عبادتیں وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو ہمارا وہ سفر ہوا، الحمدللہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، پوری دنیا کے لوگ۔ اب وہاں پہ ایسے علماء جن کو عربی، انگریزی ایک دم فصیح آتی تھی، تو جو لوگ جس زبان میں آتے تھے وہ لوگ اس زبان میں ان کو کیا کر رہے تھے؟ اسلام سمجھا رہے تھے، ان کو اسلام کی تعلیمات دے رہے تھے، تو ہزاروں لوگ وہاں پہ روزانہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی لیے میں نے جو آپ کو کہا نا کہ وہاں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے ایک اسلامک کلچرل سینٹر ہے، اس کے اندر 50 علماء خدمت انجام دیتے ہیں، لیکن ان کو وہ علماء چاہیے جن کے اندر کیا ہو، جن کے اندر صلاحیت ہو، ورنہ ہمارا حال یہ ہے، ایک کالج کے اندر وہاں پہ ان کو ایک عالم کی ضرورت تھی، بچوں کو جو ہے ساتھ میں عربی، کالج کے بچوں کو عربی پڑھانے کے لیے، اور عربی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو جو ہے دین کی تعلیم دینے کے لیے 1 گھنٹہ انہوں نے طے کیے تھے۔ اس کے لیے 40 لوگ آئے انٹرویو دینے کے لیے، اور مجھے انہوں نے انٹرویو لینے والے پینل میں بٹھائی۔ ان کے مینجمنٹ کی طرف سے دعوت آئی، بولے بھائی آپ رہیں گے، اچھا رہے گا۔ میں بولا ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں، اب آپ لوگ بلا رہے تو میں گیا حافظ صاحب وہاں پہ۔ جانے کے بعد میں جو دنیاوی سوالات تھے اس میں وہ پاس ہوتے گئے، اب میرے پاس میں آئے دینی سوال کے لیے۔ میں بولا بھائی غیر منصرف کی تعریف سناؤ۔ غیر منصرف ہی نہیں معلوم ہے ان کو۔ اچھا، میں بولا حروف شمسی سناؤ یا حروف قمری، تو حروف شمسی بھی نہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو 40 میں سے ایک نے بھی حروف شمسی اور قمری نہیں سنائے۔ حافظ صاحب میں مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں کوئی غلو نہیں کر رہا اس کے اندر۔ اور عربی کے اندر بھی ایک صاحب بولنے لگے انا استطيع اتکلم فی اللغة العربیہ، وہ عربی میں بولنے لگے۔ میں نے کہا بھائی मला عربی मध्ये बोलायचा नाहीत, मला फक्त एकच विचारायचा की गैर मुन्सरिफची तारीफ काय आहेत, फक्त हे सांग मला। हे येत का तुला? गैर मुन्सरिफ काय आहेत ते माहीत आहेत का? नाही ना? मग ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, आम्ही बघू नंतर आम्हाला काय करायचा। अरे गैर मुन्सरिफ की तारीफ सुना रे भाई। मैं बोला अरबी में मुझे जो है बातचीत नहीं करना है आपसे अभी।
غیر منصرف نہیں معلوم. اب مجھے آپ بتاؤ جو 40 لوگ آئے تھے, میں نے میری طرف سے ان کو لسٹ دیا, میں بولا بھائی دیکھو میرے اعتبار سے تو اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے میں بول سکوں آپ کو. تو کیا ہے نا اپنے اندر کوالٹی, میں جو بتا رہا ہوں, ہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اندر کیا ہے, کیا ہے کوالٹی. تو وہ لوگ وہاں پہ انگریزی والا یا اس کو انگریزی میں جو ہے سکھا رہے ہیں, وہ اسلام بتا رہے ہیں, انگلش والا یا اس کو انگلش کے اندر. تو ماشاءاللہ وہ ملک کا جو ماحول ہے, دیکھو تمہارے جیسے ہی جو وہاں پہ ایسے طلباء نے محنت کر کے جو گئے ہوئے ہیں نا, آج ان کے پاس 40 لاکھ کی کاریں ہیں, 1 کروڑ کے مکان میں وہ رہتے ہیں, لاکھوں روپیہ ان کو مہینہ جو ہے حکومت کی طرف سے وہاں پہ ان کو ہدیہ مل رہا ہے, ایک دم بہترین زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ ہمارے جیسے ہی کھیڑے پاڑوں میں پڑے ہوئے بچے ہیں, ایسے ہی چھوٹے مدرسوں سے پڑھے, انہوں نے فارغ ہوئے, لیکن ان کے اندر ایک چیز تھی. کیا چیز تھی ان میں؟ کوالٹی, صلاحیت پیدا کیے تھے. تو وہ امتحان میں, وہ انٹرویو میں وہ کامیاب ہو گئے. اور ہمارے ہی کھیڑے پاڑے گاؤں دیہاتوں سے جانے والے آج کیسی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ پھر امامت کی جگہ نکلتی وہاں پہ وزارت الاوقاف کی طرف سے, ہر سال 200-300 اماموں کی بھرتی کرتے ہو. کتنے اماموں کی؟ اور پوری دنیا سے کہیں سے بھی آپ اس کے لیے فارم بھر سکتے. آپ نے اس کے لیے اپلائی کیے, لیکن اس کے انٹرویو میں کامیاب ہونا اصل ہے. فارم تو بھر رہے اس کے لیے, اب یہاں حروف قمری اور حروف شمسی ہی نہیں معلوم ہے. بتاؤ مجھے وہ قطر میں سلیکٹ ہوگا کیا؟ کہاں سے سلیکٹ ہوگا؟ تو وہاں پھر ہم نے جو وہاں پہ میرے 12 دن گزرے ماشاءاللہ. وہاں پہ پھر ہم لوگ ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے بھی گئے اسٹیڈیم کے اندر, اور بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی, جو لوگوں کے میں نام نہیں لے سکتا ہوں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ ہاں, بہت سارے لوگوں سے ہماری میٹنگیں ہوئی, ملاقاتیں ہوئی, ماشاءاللہ ان سے مذاکرے ہوئے. لیکن مسائل ایسے ہیں, ابھی ہم کسی کا نام یہاں نہیں لے سکتے. تو ماشاءاللہ وہاں کا بہت ہی بہترین سفر رہا. پھر قطر سے ہم جو ہے سعودی عربیہ کے لیے روانہ ہوئے, اور بس سے جو ہے سعودی عربیہ پہنچے. پھر سعودی عربیہ کے بھی مختلف شہروں کا سفر رہا, اور مدینۃ المنورہ میں تھے, وہاں سے مکہ جا کے عمرہ کیے. پھر مدینہ آئے, پھر مدینہ سے میں اصل میں میری اور روانگی ہے اگلے ہفتے ہی. میں نے یہ بات بتایا نہیں مولانا, میں اگلے ہفتے انشاءاللہ باہر ہی رہوں گا. میرا اتوار کے دن کا ہی ٹکٹ ہے, آئندہ اتوار کا. جی میرا اصل میں واپس آنے کا مقصد ہی, مطلب میرا واپس جو آیا نا, میری طبیعت خراب ہو گئی, وہاں پہ سردی ہو گئی تھی مجھے مدینۃ المنورہ میں. ورنہ آگے جو میرا ابھی سفر ہے, میں آگے اردن جانے والا ہوں. مسجد اقصیٰ کی زیارت کریں گے ہم وہاں پہ, اور مسجد اقصیٰ وغیرہ کی زیارت کے بعد پھر وہاں سے ہم مصر جائیں گے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جامعۃ الازہر میں کچھ وقت گزاریں گے. اس کے علاوہ مصر کے اندر جو ہے نا, پہلے تو جتنی تاریخی جہاں جو مقامات ہیں مصر میں جو ہے, آج بھی فرعونوں کا جو گاؤں ہے وہ بھی آج بھی موجود ہے مولانا وہاں پہ. تو انشاءاللہ ان کے گاؤں جائیں گے. اسی طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام بھی مصر کے رہنے والے تھے, ان کا بھی گاؤں, ان کا گھر بھی ہے آج بھی وہاں پہ. قارون کا جو خزانہ تھا, قارون کا محل ہے ابھی تک مصر میں, اور خزانہ جس جگہ پہ دفن ہوا تھا وہ جگہ بھی ویسی ہی ہے. انشاءاللہ وہاں پہ بھی جائیں گے. اس کے علاوہ وہاں پہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں, اور اس کے بعد پھر واپس جامعۃ الازہر میں آ کے کچھ وقت گزاریں گے. تو آگے اس طرح سے ہمارا آگے بھی کنٹینیو سفر رہے گا انشاءاللہ, اور وہ ہم سفر کے بھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے. بس اتنی ہی میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے, دعا کرو اللہ آپ سے پوری دنیا میں کام لے. بولو انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے اپنے اندر کیا پیدا کریں گے؟ بس. اور ہے کسی کا کوئی سوال؟ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے, ایسا نہیں ہے. پوچھو, بولو. جی جی, عمرہ جو سستے سے سستا ہے نا, ہاں اس کے بارے میں جو ہے دیکھو, عمرے کے بارے میں ہمارے 17 ویڈیو ہے ہمارے چینل پہ جو ہے نا, پلے لسٹ ہے, اس میں 30,000 میں عمرے کے عنوان سے ہمارے 17 ویڈیو ہے. وہ پورے دیکھو آپ, تو آپ کو وہ پورا سمجھ میں آئے گا. لیکن تعلیم کے زمانے میں مت دیکھو, تعلیم کے اوقات میں نہیں, بلکہ جس دن چھٹی کا دن ہوتا ہے یا گھر پہ گئے خالی وقت رہا اس ٹائم پہ دیکھو, وہ پورا آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ.
آسانی سے کر سکتے آپ انشاءاللہ۔ اور کسی کا کوئی سوال پڑھائی کے بارے میں اور کسی سے متعلق؟ جی بولو۔ انگلش کی محنت، انگلش عربی محنت۔ ہاں، انگلش عربی کی جو محنت بولے نا، ابھی بہت پوائنٹ کی بات انہوں نے صحیح سوال کی ہے۔ صرف پہ محنت کرو۔ کس پہ محنت کریں گے؟ ماضی، مضارع، امر اور نہیں، یعنی جتنی یہ گردانے ہیں یہ تم کو اتنی پکی یاد ہونا چاہیے، اتنی پکی یاد ہونا چاہیے جیسے تم کو ABCD یا الف با یاد ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے علاوہ نحو کے جو بیسک قاعدے ہیں، نحو کے جو بنیادی قاعدے ہیں جو تمہارے اساتذہ پڑھا رہے ہیں، وہ ایک دم مضبوطی سے، ابھی مان لو تم میں سے اگر کوئی طالب علم عربی پنجم کا ہوگا، کون ہے اس میں عربی پنجم والے؟ ہاں، عالیہ اولا والے کون ہیں؟ دیکھیے اب یہ جو عالیہ اولا والے ہیں، اسی طرح سے اگر تم دورے میں بھی ہو تو بھی عربی اول کی کتابیں لے کر پڑھو۔ کون سی کتاب لے کر پڑھیں گے؟ عربی اول کی صرف اور نحو لے کے اپنی گردانیں صحیح کرو، رٹو اس کو۔ دیکھو عربی پہ عبور کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں، عرب لوگ یہ سب چیزوں پہ بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ آپ جو ہے جملہ جو استعمال کر رہے ہو تثنیہ ہے یا پھر وہ جمع ہے یا پھر جو ہے وہ مذکر ہے مؤنث، کس کے لیے کیا بول رہے ہو آپ، تو اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی گرپ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے نحو کے جو قاعدے ہیں، کوئی بھی جماعت میں رہو آپ واپس سے شروع کرو جو ہے عربی اول کی کتابوں سے، نحو اور صرف خاص طور پہ، تو تم کو پورا یہ آئے گا تمہارے۔ یہ سوچنے کا نہیں ہے کہ میں پنجم میں ہوں، میں ششم میں یا میں دورے میں ہوں تو میں کیسے عربی اول کی کتابیں پڑھوں گا، کچھ مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اپنے کو کیا سیکھنا ہے؟ بولو، قواعد سیکھنا ہے اپنے کو، اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی عربی کے لیے، دوسری چیز انگلش کے لیے بھی جو ہے نا اس کا بھی صرف اور نحو، اس کا بھی کیا ہے؟ صرف، اور اس کے جو گرامر ہے بیسکس، اس کو وربس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کے وربس ہے، اسی طرح سے اس کے جو گرامرز ہے وہ اس پہ آپ کی ایک دم گرپ ہونا چاہیے، اور جی اس پہ پوری کمانڈ ہونی چاہیے آپ کی۔ اور جب اس پہ کمانڈ آ گئی نا، اس کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ خالی وقت میں، جب چھٹی کا وقت ہے یا آپ گھر پر ہو، اس وقت میں جو ہے انگلش کی جو اسپیکنگ ہے اس کی بھی پریکٹس کرنے کا۔ یہ یہاں پہ بھی کتاب میں جو ہے نا روزانہ جو ہے نا دو چیزوں کے لیے یاد رکھو، عربی اور انگلش دونوں پہ عبور کے لیے دو سب سے اہم چیزیں یہ ہیں، روزانہ اپنا معمول بناؤ۔ آپ کے یہاں پہ لائبریری کے اندر جو ہے الرائد اور ایسے جو ہے عربی، آپ کے یہاں پہ عربی جو ماہ نامے ہیں وہ آتے ہوں گے نا، تو اس میں آپ جو ہے نا روزانہ، بھلے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہو تو بھی اس کا پورا ایک پیج پڑھنے کا کیا کریں گے روزانہ۔ ایسے ہی کوئی بھی انگلش کتاب ہے یا انگلش کا اخبار ہے، روز کا معمول بناؤ۔ 15 منٹ بھی دیے تم نے، زیادہ دیر نہیں دینا ہے۔ کتنی دیر؟ 15 منٹ اس کو پڑھنے کے اوپر خالی، تو انشاءاللہ اس سے تمہارا ایک مناسبت بیٹھیں گی۔ اور جب وہ پڑھنے کی عادت ہو گئی، پھر اسپیڈ بڑھ گئی، اس کے بعد 15 منٹ بولنے کی عادت کرو۔ اپنے ساتھیوں سے عربی میں بات کرو، اپنے ساتھیوں سے انگلش میں بات کرو۔ دیکھو اصل کیا ہوتا ہے، تکلم درمیان میں نہیں ہونے کی وجہ سے ہی ہمارے ہاتھ میں کمانڈ نہیں آتی ہے۔ جتنی بات چیت کرو گے اتنا کیا آئے گا تم کو؟ کمانڈ آئیں گی تم کو۔ تو اس کے لیے درمیان میں کیسی بات کریں گے؟ عربی میں بات کرو، ایک دوسرے سے جو ہے نا، ایک دوسرے کو بولو یا خالد تعال للغدا للعشاء۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جو عربی زبان کے اندر جو ہے نا، جیسے انگلش میں دوپہر کے کھانے کو لنچ کہتے ہیں اور رات کے کھانے کو ڈنر کہتے ہیں، ایسے عربی میں بھی دوپہر کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ غدا کہتے ہیں، اور رات کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ عشاء کہتے ہیں۔ ہم نے وہ جملے للأکل فی المطبخ ایسا نہیں، یہ جملے نہیں، یہ سب جو ہے اپنی گھاؤٹی عربی ہو گئی۔ کون سی عربی ہو گئی ہے؟ یہ عربی نہیں، بلکہ تمہاری عربی جو ہے وہ بھی کیسی ہونا چاہیے جو آج کے عرب بولتے ہیں، فصیح عربی۔ وہ کب آئیں گی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، فصیح
وہ آپ جب یہ پڑھو گے نا، عربی مضامین پڑھو گے، عربی کتابیں پڑھو گے، تو تم کو اس پہ عبور آئے گا، پھر پتہ چلے گا کہ بھئی عربی زبان کے اندر کس کو کیا کہتے ہیں آج کی عربی میں. تو وہ تھوڑا سا تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے رہو. جتنی زیادہ آپس میں بات چیت کرو گے عربی انگلش میں بھی، انشاءاللہ اتنا زیادہ تمہاری زبان کھلتی رہے گی. اور ہے کسی کا کوئی سوال؟ ہے کوئی سوال ہے کسی کا؟ یہ بچے بھی پوچھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے بچے جو ہیں. کوئی سوال ہے بچوں تمہارا؟ پوچھو. ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ بولو بولو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولو. میرے نام سے ہی ہے، آپ اس میں میرے سرچ میں جو ہے اکبر ہاشمی ڈال دیں گے پونے تو آ جائیں گا انشاءاللہ چینل. اور ہے کسی کا کوئی سوال؟ بولو. جی مولانا. جی 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 بولو. دیکھو حجاب مت رکھو، تمہارے اندر ابھی سے کانفیڈنس آئے گا سوال کرنے کا، پوچھنے کا، تو ضروری ہے وہ. اور ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ آپ نے ابھی کیا پڑھے؟ ابھی کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، یونیورسٹی کا فارم بولے نا آپ نے. کس کے لیے؟ اسکول کے لیے یا اس کے لیے؟ 12ویں ہو گئی نا. تو ابھی آپ کیا کرو، آپ کے اساتذہ جو ہے حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب کے سامنے یا حضرت مولانا عبدالجبار صاحب یا آپ کے جو ذمہ دار ہیں ان کے سامنے بات رکھو. اور مولانا اپنے یہاں پہ سینٹر جو ہے نا اردو ہائی اسکول میں بھی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد اوپن یونیورسٹی کا. اردو سے اگر بھرنا ہے تو وہاں سے بھر سکتے. تم اردو سے ہی پڑھے ہوں گے نا؟ ہاں بس. تو آپ کے اساتذہ آپ کی رہبری کریں گے، مسئلہ نہیں ہے کچھ. بالکل آپ جو ہے فرسٹ ایئر کے لیے بھر دو، اس کی کتابیں بھی دیں گے وہ. تو وہ کتابیں خالی اوقات میں، اپنے یہ درسی اوقات میں نہیں، غیر درسی اوقات میں، جیسے عصر بعد کا وہ وقت ملتا ہے تو ایسے اوقات میں تھوڑا اس پہ بھی نظر مارنے کا. اور جب اس کے امتحانات ہوتے ہیں نا اس سے صرف 8 دن پہلے پراپر محنت کرو آنکھیں بند کر کے. کیونکہ ہماری جو تعلیم ہے مدرسے کی اس کے مقابلے میں اس کو 1% خالی محنت کی ضرورت ہے. کتنے %؟ ہاں. تو آسانی سے ہمارا مدرسے کا طالب علم یا پڑھنے والا یہ تعلیم جو ہے نا آنکھیں بند کر کے اس کے امتحانات دے سکتا ہے. صرف اس نے 8 دن پہلے بھی امتحان سے پہلے محنت کر لیا تو بھی وہ انشاءاللہ اس کے پیپر نکال سکتا ہے. چلیے اور کوئی سوال؟ ہے کسی کا کوئی سوال؟ اب بچوں آپ لوگوں میں ہے کسی کا کوئی سوال؟ جی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، چلو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور اس مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں اور یہاں کے جو بانی ہیں اور اسی طرح سے جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں اور مدرسے کے جو اساتذہ ہیں اور مدرسے کے جو محتمم اور ناظم ہیں اور اسی طرح سے جو خدام ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے یہ جتنے یہاں پڑھنے والے ہیں، ہماری دعا ہے اللہ آپ کو پورا مکمل عالم دین بنائے، فاضل بنائے، مفتی بنائے. اللہ آپ کو دنیا بھر کے یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے بھیجے، چاہے جامعۃ الازہر ہو، مدینہ یونیورسٹی ہو، جامعہ ام القری ہو، اور اللہ پورے عالم میں آپ لوگوں سے دین کا کام لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھا دینے کی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہاں اگر انفرادی میں بھی کسی کے کچھ سوالات ہیں، ہاں جھجک بالکل مت محسوس کرو. اور یہ ابھی اپنی جتنی بات چیت ہوئی یہ بھی ہمارے چینل پہ آ جائیں گی، اس کو بھی سن سکتے ہیں آپ بات.